Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is lecture number 12 for grade 10 and from your Pak study book and the chapter number 1, that is History of Pakistan. Our today's topic is about the second term of Nawaz Sharif in office. Second term Nawaz Sharif का उनकी गवर्नमेंट का इसके बारे में पढ़ना है, चूँकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है. So I collected some important points on the page और वो important points लिखे हुए हैं जिसको मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ. Nawaz Sharif won the election on February 3rd, 1997 with heavy majority in National Assembly. नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन फरवरी 3rd, 1997 को जीत जाते हैं, हैवी मेजॉरिटी नेशनल असम्बली में से ले लेते हैं. एंड देन on 17th of the February he took the oath. 17 फरवरी को वो हल्फ उठा लेते हैं नए प्राइम मिनिस्टर का. On April 1st, 1997, 13 amendment bill was passed. अप्रैल 1st, 1997 को 13 अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट से उनका इख्तियार लिया जाता है जो उनके पास है कि वो किसी भी टाइम गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर सकते हैं. ये वाला इख्तियार इस अमेंडमेंट में उनसे ले लिया गया. On June 30th, 1997, 14 amendment to the Constitution was enacted. 14 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है जून 30th, 1997 को, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग को एक जुर्म करार दिया जाता है. अब इस अमेंडमेंट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं कि अपोजिशन चैलेंज दिस अमेंडमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट. अपोजिशन इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है कि फ्लोर क्रॉसिंग इज़ आर राइट, वो हम लोग कर सकते हैं. एंड द सैयद सजाद अली शाह जो कि उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो फेवर करते हैं बट अदर रिबेल्ड अगेंस्ट चीफ जस्टिस. लेकिन बाकी जितने भी जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इसके अगेंस्ट जाते हैं. एंड द सुप्रीम कोर्ट वाज अटैक्ड बाय द सपोर्टर ऑफ नवाज शरीफ. और इस तरह सुप्रीम कोर्ट पर नवाज शरीफ के सपोर्टर जो है वो अटैक कर देते हैं, क्योंकि तमाम जजेस जो होते हैं वो इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट होते हैं सिवाय चीफ जस्टिस के जो कि सैयद सजाद अली शाह साहब थे. द प्रेसिडेंट कुड नॉट इंटरवीन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द पावर्स. प्रेसिडेंट साहब उस टाइम फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी थे, वो कुछ नहीं बोल सकते थे, वो मुदाखलत नहीं कर सकते थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनके पास इख्तियारात की कमी थी. उनसे उनका एक इख्तियार जो उनके पास था, प्रेसिडेंट के पास था, गवर्नमेंट को ख़त्म करना, डिज़ोल्व करना असम्बली को, वो भी उनसे 13 अमेंडमेंट में ले लिया गया. अब फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी साहब क्या करते हैं, 10 फ़ारूक लगारी रिज़ाइन, वो रिज़ाइन दे देते हैं. On December 1997, Wasim Sajjad, who was the chairman of the Senate at that time, he became the president of the country. वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ सजाद अली शाह एज चीफ जस्टिस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल. सजाद अली शाह जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट को गैर कानूनी करार दिया जाता है. मीनवाइल on December 23rd, 1997, अजमल मियाँ was appointed as chief justice. अजमल मियाँ साहब को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाता है. नेक्स्ट, PMLN nominated पाकिस्तान मुस्लिम लीग nominated जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रफ़ीक तारट फॉर प्रेसिडेंसी. PMLN जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज यानी नून मीन नवाज शरीफ एन, वो नए जो एक रिटायर्ड जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक तारट साहब, उनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है मुकर्रर कर दिया जाता है. अब KPK में सिचुएशन क्या होते हैं. इन KPK पाकिस्तान मुस्लिम लीग फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट विद अवामी नेशनल पार्टी. KPK में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अवामी नेशनल पार्टी के इल्हाक से यानी ANP के इल्हाक से हुकूमत बनाई होती है. एंड एट द सेम टाइम द प्रोविंशियल असम्बली डिमांडेड रीनेमिंग ऑफ द प्रोविंस, बट द फेडरल गवर्नमेंट इग्नोर्ड एंड द रिलेशन बिटवीन द PMLN एंड ANP वर अफेक्टेड. उस वक़्त की प्रोविंशियल असम्बली जो KPK की होती है, यानी उस टाइम KPK का नाम NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो डिमांड पेश करती है कि हमारे प्रोविंस का नाम
بدل کر پختونخوا خیبر پختونخوا رکھ دینا چاہیے، جس کو فیڈرل گورنمنٹ جو وفاقی حکومت ہے یعنی سینٹر اگنور کر دیتا ہے اس بل کو، اس ڈیمانڈ کو، جس سے PMLN اور NP کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ان کے تعلقات میں بڑا افیکٹ برا آتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا اسی نواز شریف کے سیکنڈ ٹرم گورنمنٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے، پاکستان ایز نیوکلیئر پاور۔ 1998 واز دا امپورٹنٹ ایئر فار پاکستان، ڈیفینیٹلی بڑا اہم سال تھا پاکستان کے لیے 1998، کیونکہ پاکستان نیوکلیئر پاور بنا تھا اور وہ بھی نواز شریف صاحب کی ہی گورنمنٹ تھی۔ On April 6 پاکستان لانچ غوری a missile with range of 1500 کلومیٹر۔ 6 اپریل کو پاکستان ایک میزائل لانچ کرتا ہے جس کا نام غوری میزائل ہوتا ہے، جس کی رینج ہوتی ہے 1500 کلومیٹر۔ اسی دوران 11 and 13 میں انڈیا کنڈکٹڈ نیوکلیئر ٹیسٹ تھریٹن پاکستان۔ انڈیا نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیتا ہے اور وہ نیوکلیئر پاور بن جاتا ہے، اس طرح پاکستان کو تھریٹ کرتا ہے، پاکستان کو دھمکی دیتا ہے۔ اب پاکستان نے بیلنس آف پاور کا خیال تو علاقے میں رکھنا ہی ہے، سو پاکستان رسپونڈڈ ود اٹس اون نیوکلیئر ٹیسٹ آن 28 مئی 1998۔ پاکستان جواب میں نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے 28 مئی کو، اور اس طرح پاکستان 7th نیوکلیئر پاور اسٹیٹ بن جاتا ہے اور اسلامی دنیا کا پہلا ملک جو کہ نیوکلیئر پاور ہے۔ نواز شریف ڈکلیئرڈ آف کنسٹرکشن آف کالا باغ ڈیم۔ اسی دوران نواز شریف کالا باغ ڈیم کی کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم کالا باغ ڈیم بنانے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن اروز اینڈ ہی پوسٹ پون ہز ڈیسیژن۔ اس طرح اپوزیشن اٹھ جاتی ہے ان کے سامنے، بہت سی پارٹیز جو ہیں وہ اس کو اپوز کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب اپنے ڈیسیژن کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں۔ اب ان جون 1998 terrorist attack in Karachi in which 200 lives were lost۔ جون 1998 میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے جس میں تقریباً 200 کے لگ بھگ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ On October 30, 1998 سندھ اسمبلی dissolved and governor rule imposed۔ اکتوبر 30 کو 1998 کو سندھ اسمبلی ختم کر دی جاتی ہے اور صوبے میں گورنر رول رائج کیا جاتا ہے، یعنی چیف منسٹر جو کہ ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی پروونشل اسمبلی ختم تو چیف منسٹر ختم، ہز کیبنٹ آلسو ختم، اینڈ دیٹس وائی گورنر رول اسٹارٹیڈ ان دا پروونس۔ In February 1999, Lahore Declaration was issued by Nawaz Sharif and Vajpayee, that he was the Prime Minister of the India at that time۔ 1999 میں لاہور ڈکلیریشن ہوتا ہے جس میں نواز شریف صاحب اور واجپئی صاحب جو ہے وہ میٹنگ انہوں نے کرنی ہوتی ہے، جس میں کشمیر ایشو کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہونی ہوتی ہے۔ بٹ ان 1999 پاکستان سکسیزفلی کنڈکٹڈ دا لانچ آف غوری 2 اینڈ شاہین میزائل۔ اب 1999 میں کیا ہوتا ہے، پاکستان غوری 2 میزائل کا تجربہ کر لیتا ہے اینڈ شاہین میزائل کا۔ اب اس دوران کچھ ٹینشنز جو ہے وہ آتی ہیں، اینڈ دا وار اسٹارٹیڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ان کارگل سیکٹر۔ اب کارگل سیکٹر میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہلکی پھلکی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، کچھ ایسے ایشوز ارائز ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس ٹائم ہم نے کشمیر ایشو کو سولو کرنا تھا اس سال میں، لیکن جان بوجھ کے ایسے پرابلم بنائے گئے تاکہ اس ایشو کو یہیں پہ چھوڑ دیا جائے۔ On July 4, 1999 war came to end with Washington Declaration۔ اب جولائی 4 1999 کو جو ہے وہ واشنگٹن ڈکلیریشن کے ساتھ ہی جنگ کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ واشنگٹن ڈکلیریشن ایکچولی تھا کیا کہ امریکن کی انٹرفیئرنس سے کارگل جو ہماری وار تھی وہ سٹاپ کی گئی، اور وار میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے انڈیا کا کچھ علاقہ قبضہ کر لیا تھا، جس پہ امریکہ نے ہمیں فورس کیا کہ ہم ان کو ان کا علاقہ ریٹرن کریں، جس پہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو آ جاتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب دیکھ لیتے ہیں کہ
ان کے لیے پرابلم بننے والی ہیں، آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو اکتوبر 12 1999 کو نواز ریمووڈ مشرف فرام پوزیشن اینڈ اپوائنٹڈ ضیاء الدین ایز اے نیو سی اوز. وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء الدین صاحب کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ناٹ نواز شریف، مشرف صاحب کو جو ہے وہ آرمی چیف کے عہدے سے ریموو کر دیتے ہیں. اپنی طرف سے تو وہ یہ کر لیتے ہیں، بٹ مشرف ڈڈ ناٹ کمپلائی وتھ آرڈر اینڈ اوور تھرو دا نواز گورنمنٹ. لیکن مشرف صاحب جو ہے وہ آرڈرز کو جو ہے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی پوزیشن سے ہٹیں یا وہ اپنی پوزیشن سے ریزائن دیں، وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ہی ختم کر دیتے ہیں. ایشو کیا بنا تھا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم کرنے کا؟ مین ایشو تھا کارگل وار، اور کارگل وار کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مین ایشو آیا وہ واشنگٹن ڈکلیریشن تھا، جس میں ہماری وار تو ختم ہوگی انڈیا کے ساتھ امریکہ کی انٹرفیئرنس سے، لیکن وہ وار میں کہ جو ہم نے ڈکلیریشن پہ عمل کیا، جو علاقے ان کے ریٹرن کیے، اس سے آرمی چیف صاحب جو ہے کچھ زیادہ ناراض نظر آئے، جس کی بنا پر انہیں یہ سٹیپ اٹھانا پڑا اور مارشل لا لگانا پڑا کنٹری میں.